السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول جعل جاسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 10 کی جانب۔ تقریباً 10,000 کلومیٹر بنے گا، ہرمن نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاز ایک ہی مسلسل پرواز میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، عمران نے کہا۔ ہاں، اسے کم از کم 4 بار راستے میں پیٹرول لینا ہوگا، ہرمن نے جواب دیا۔ اوکے، آپ بتاؤ کہ تارتم ایئرپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ ہرمن نے چونک کر پوچھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ ہم وہاں سے کوئی جہاز اغوا کریں اور اس طرح ناروا پہنچ جائیں، عمران نے نقشہ لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس ایئرپورٹ پر چھوٹے جہاز آتے جاتے ہیں اور یہ جہاز اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، ہرمن نے سارے ہلاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جس حد تک جا سکیں گے جائیں گے، پھر وہاں سے آگے دیکھا جائے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات طے ہو گئی؟ مادام گاکیا نے کہا۔ ہاں طے ہے، اب سے 2 گھنٹے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، پھر میں آپ کے لیے ٹکٹوں کا بندوبست کرتی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے، مادام گاکیا نے کہا۔ نہیں، اس طرح ہمارے لیے دوسرے مسافروں کا بھی مسئلہ بن جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ جہاز میں ہم اکیلے ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مادام گاکیا نے کہا۔ پھر عمران نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے سے پہلے وہ سب اس خوفناک اور جان لیوا سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ میک اپ پہلے ہی وہ کر چکے تھے اور مادام گاکیا نے اس میک اپ میں ان کے ذیلی شناختی کارڈ تیار کروا دیے تھے، اس لیے انہیں فوری طور پر پکڑے جانے کا خطرہ لاحق نہ تھا۔ ہوٹل کے عقبی گیٹ سے جب وہ نکلے تو ان کی دل پریشان تھے۔ مادام گاکیا نے اشک بھری آنکھوں سے انہیں رخصت کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کچی سڑک سے ہوتے ہوئے بڑی سڑک پر آ گئے اور پھر انہیں جلد ہی ایئرپورٹ کالونی جانے والی بس مل گئی اور وہ بس میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے کاندھوں پر سفری تھیلے اٹھائے ہوئے تھے اور ان کا لباس بھی ایسا تھا کہ جیسے وہ سیاحت پر نکلے ہوں۔ عمران نے خود ہی ایئرپورٹ کا کوئی اسٹاپ کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کالونی ایئرپورٹ کی پشت پر تھی اور وہاں ایئرپورٹ کے عملے کے لوگ رہتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے انہیں ایئرپورٹ کالونی اسٹاپ پر اتار دیا اور وہ بس سے اتر کر طیارے کی اس درمیانی گلی میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ان گلیوں میں بجلی کی روشنی چمک رہی تھی جبکہ باقی کوارٹر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں کوئی پہرا تو نہیں ہوتا؟ عمران نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں کبھی یہاں آیا نہیں، ہرمن نے جواب دیا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اچانک کوارٹروں کی قطاریں ختم ہو گئی اور آگے ایک وسیع و عریض کھلا میدان آ گیا۔ میدان کے بعد حفاظتی چوکیاں موجود تھی اور چاروں طرف اونچی اونچی خاردار تار کی باڑیں لگی ہوئی تھی۔ ان خاردار تاروں کی ایئرپورٹ کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ کوارٹروں کے درمیان میں سڑکیں اور ان سے گزر کر ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی اور اس کے بعد اس بات کو چیک کر لیا گیا کہ ان کوارٹروں کی سمت بڑے بڑے ہینگرز بنے ہوئے تھے جن کی پشت کوارٹروں کی طرف ہے، اور عمران اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے ان ہینگروں کے پشت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ملگجہ اندھیرے ان کے لیے بے پناہ فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ خاردار تاریں ان ہینگروں کی سائڈوں سے شروع ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ان ہینگروں کی پشت پر پہنچ گئے۔ ہینگروں کی عمارتیں بہت بڑی بڑی تھی اور ان کی پچھلی دیوار بالکل سپاٹ اور بہت اونچی تھی، اس لیے اس طرف سے اوپر چڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ان ہینگروں کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ کر لیٹ گئے اور عمران نے اندرونی جیب سے ایک پینسل سی نکالی۔ اس نے پینسل کا پچھلا سائڈ تو پینسل کی نوک والے حصے سے ایک باریک سی تار نکلتی چلی آئی۔ عمران نے پینسل کو تار والا سرا دیوار پر رکھا اور پچھلے حصے کو انگوٹھے کی مدد سے زور سے دبانا شروع کر دیا۔ باریک تار اس طرح دیوار کے اندر گھستی چلی گئی جیسے وہ سیمنٹ کی دیوار نہ ہو بلکہ یہ دیوار کاغذ کی بنی ہوئی ہو۔ عمران نے تار اندر ڈال کر پینسل کے پچھلے حصے کے ساتھ لگے ہوئے کلپ کو زور سے کھینچا تو تار تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی سرڑ کی تیز آواز نکلی اور دوسرے لمحے دیوار کا ایک کافی بڑا حصہ یوں کٹتا چلا گیا جیسے صابن کو تار سے کاٹا جاتا ہے۔ عمران نے پھرتی سے تار کو واپس کھینچا اور پہلے والی جگہ سے مخالف سمت میں تار کو اندر ڈال کر دوبارہ پینسل کو باندھ دیا اور ایک چوکور سا اب دیوار میں سے ایک چوکور سا ٹکڑا کٹ گیا لیکن رہا دیوار کے اندر ہی۔ عمران نے
پینسل بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈالی. پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا. انہوں نے اٹھ کر اس چوکور ٹکڑے کے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھے تو عمران نے اس کے نچلے حصے پر زوردار لات جما دی. دوسرے لمحے وہ چوکور ٹکڑا دیوار سے علیحدہ ہو کر ان کی طرف آ گیا. جیسے صفدر اور کیپٹن شکیل نے سنبھال کر ایک طرف رکھ دیا. اب اندر جانے کے لیے راستہ بن گیا تھا. پھر سب سے پہلے عمران اندر داخل ہوا. اس کے بعد باری باری باقی سب ممبران بھی اندر داخل ہو گئے. یہ بہت بڑا ہینگر ہے جس میں درمیانے سائز کا جہاز کھڑا تھا. جہاز بالکل نیا تھا. عمران نے اس کا کیبن کھولا اور اس میں داخل ہو گیا. اس کی چیکنگ شروع کر دی. جہاز کے ٹینک پیٹرول سے دیکھے. شاید وہ صبح کی پرواز کے لیے تیار کیا گیا تھا. عمران پھرتی سے نیچے اترا. پھر وہ ہینگر کے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا. پھاٹک باہر سے بند تھا اور اس میں آٹومیٹک تالا نصب تھا. عمران نے پھرتی سے نیچے اترا اور پھر وہ ہینگر کے پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا. پھاٹک باہر سے بند تھا اور اس میں آٹومیٹک تالا نصب تھا. عمران نے جیب سے ایک مڑا ہوا تار نکالا اور تالے کے سوراخ میں ڈال کر اسے مخصوص انداز میں دائیں بائیں ہلانے لگا. چند لمحوں کی کوشش کے بعد ہی کٹک کی آواز سے تالا کھلتا چلا گیا اور عمران نے اسے نکال کر جیب میں ڈالا. پھر آہستہ سے پھاٹک کا ایک پٹ کھل گیا. دوسری طرف وسیع ایئرپورٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. عمران نے سر باہر نکالا. پھر اس نے غور سے ایئرپورٹ پر نظریں جما دی. دور اسے ہوا کا اشارہ دکھانے والے کپڑوں کے بڑے بیلون اڑتے ہوئے دکھائی دیے اور عمران چند لمحے انہیں غور سے دیکھتا رہا. پھر اس نے نظریں ہٹائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. ہر طرف سکون ہی سکون تھا. صرف ہینگروں کے مخالف سمت میں ایئرپورٹ کے دوسرے کنارے پر ٹرمینل کی اونچی عمارت پر روشنی نظر آ رہی تھی. کیونکہ یہ مقامی ایئرپورٹ تھا اس میں یہاں سے مخصوص اوقات میں ہی پروازیں اترتی چڑھتی تھی. اس لیے یہاں بین الاقوامی ایئرپورٹ جیسی گہما گہمی موجود نہ تھی. عمران نے سر ہلاتے ہوئے پھاٹک کو پوری طرح کھول دیا. اب وہ فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکے تھے اور وہ تیزی سے واپس پلٹا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو جہاز میں سوار ہونے کے لیے کہا اور وہ سب اس جہاز کے قریب کھڑے اشارے کے منتظر تھے. تیزی سے جہاز پر سوار ہوتے چلے گئے. عمران نے پائلٹ سیٹ سنبھالی جبکہ ہرمن سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر براجمان ہو گیا اور پھر عمران نے جہاز کو آگے بڑھا دیا. جہاز رینگتا ہوا ہینگر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک ریڈیو ٹرانسمیٹر خود بخود جاگ اٹھا. ہیلو ہیلو. ریکس نے K3 کا انجن چلایا. J3 کا انجن چلایا. دوسری طرف سے حیرت بھری مگر کرخت آواز میں کہا گیا میں انجن ٹیسٹ کر رہا ہوں. عمران نے روسیائی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. اور تم شولوکوف تم تو اتنی جلدی ہینگر میں کیسے پہنچ گئے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. مجھے اطلاع ملی تھی کہ جہاز کے انجن میں گڑبڑ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ چیک کر لوں. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اس کے ساتھ ہی وہ جہاز کو اندر لے اوپر چڑھا کر لایا. مگر تمہیں ٹرمینل کو اطلاع دینی چاہیے تھی شولوکوف. تم نے ضابطے کی خلاف ورزی کی. جہاز کو واپس ہینگر میں لے آؤ. اب بولنے والے کے لہجے میں حیرت کی جگہ سختی کے عنصر تھے. یہ میری ذاتی چیکنگ ہے اور میں ضابطے کی روح سے ایسا کر سکتا ہوں. عمران نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا. دوسرے لمحے اس نے ہوا کے رخ کے مطابق جہاز کے رخ کو سیٹ کیا. جہاز کو سپیڈ دے دی. رک جاؤ شولوکوف. جہاز مت اڑاؤ. واپس آ جاؤ فوراً. اچانک ٹرمینل سے چیختی ہوئی آواز ریڈیو ٹرانسمیٹر پر ابھری. کچھ نہیں ہوتا. تم خواہ چیخ رہے ہو. میں ابھی اسے فضا میں ٹیسٹ کر کے واپس آتا ہوں. عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. اور پھر چیکنگ کے بعد جہاز کے پہیوں نے زمین چھوڑ دی اور وہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا. عمران نے جیب سے نقشہ نکال کر سامنے رکھ لیا اور پھر اس نے جہاز کا رخ موڑنا شروع کر دیا. تم کس طرف جا رہے ہو شولوکوف؟ تمہارا راستہ بالکل غلط ہے. اچانک ٹرمینل کی طرف سے ایک اور بھاری آواز گونجی. میں مختلف ہوائی دباؤ میں انجن ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. عمران نے جواب دیا. وہ اس بات پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ ٹرمینل والوں نے اسے خواہ مخواہ شولوکوف کا روپ دے دیا ہے. شاید اس کا لہجہ اسے ملتا جلتا ہوگا. یہ آخر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. ٹرمینل سے کہا گیا. اور آج سے پہلے انجن میں بھی تو ایسی کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی. عمران نے جواب دیا. اس کے ساتھ ہی اس نے جہاز کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا. اب وہ جہاز کے مطابق جھیل چیورسکے کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے. یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہرمن نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہوئے پہلی بار عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا. بس تم خاموش بیٹھے دیکھتے جاؤ. عمران نے جواب دیا. اسی لمحے ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آن کر دیا. ہیلو
शोलखूफ फौरी तौर पर जहाज को वापस मोड़ो वरना हम सिक्योरिटी बेस को इतला कर देंगे। एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम खामखा घबराए चले जा रहे हो, मैं तो सिर्फ इंजन को अच्छी तरह टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने जहाज का चार डालना है, अगर मैं बाकायदा परवाज में कोई गड़बड़ होगी तो सब मारे जाएंगे। इमरान ने भी जवाब में उन्हें डांटते हुए कहा, नहीं तुम बकवास कर रहे हो, तुम सीधे उड़े चले जा रहे हो, तुम्हारी परवाज का रास्ता भी तयशुदा नहीं है, किसी भी लम्हे किसी जहाज से टकराव हो सकता है। टर्मिनल ने चीखते हुए कहा, कुछ नहीं होता, तुम देखो तो सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा और इसके साथ ही इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन बिल्कुल ऑफ कर दिया। फिर चंद लम्हों बाद वो टर्मिनल की रेंज से बाहर आ गया और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। लेकिन अब ट्रांसमीटर खामोश था। अब ये लोग हमारे पीछे जहाज लगाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर आपका इरादा कहाँ जाने का है? जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं अब तो किसी एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाता। हरमन ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो हमारा बाकायदा बैंड बाजी के साथ इस्तकबाल किया जाएगा? इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि हरमन कोई जवाब देता, अचानक ट्रांसमीटर से एक आवाज़ गूंज उठी, हेलो PK-3, मैं चीफ ऑफ सिक्योरिटी बेस बोल रहा हूँ, फौरन अपनी पोजीशन की वजाहत करो। आवाज़ भी आज कड़कदार थी और लहजा भी कड़क था। क्या पोजीशन बताऊँ? इंजन में गड़बड़ है, जहाज सख्त खतरे में है। मुझे इतला मिली है कि जहाज के इंजन में कोई गड़बड़ है, मैंने इसे चेक करने के लिए उड़ाया है, अब मालूम हुआ है कि वाकई गड़बड़ मौजूद है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, कैसी गड़बड़ है, वजाहत करो। बोलने वाले ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा, इंजन के चेक वास्टर में गड़बड़ है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इमरान ने जवाब दिया, ओह फिर तो तुम्हें फौरी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी और जिस जगह तुम मौजूद हो वहाँ क्रैश लैंडिंग नहीं हो सकती। सिक्योरिटी बेस के इंचार्ज ने चीखते हुए जवाब दिया। उसके लहजे में खौफ का अंसर उभर आया था। जी हाँ, मेरे ज़हन में एक तजवीज़ सोची है कि जहाज़ को झील शीर्षक में उतार दूँ। सिर्फ यही एक सूरत ऐसी है जिससे शायद जहाज़ बच जाए। इमरान ने कहा, नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक है, झील बहुत तंग है और इसमें नोकदार चट्टानें हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, तो और क्या किया जाए? चेक मास्टर तो अब किस तरह ठीक नहीं हो सकता और जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुलंदी ख़त्म करता जा रहा है। इमरान ने कहा, लेकिन झील तो भी दूर है, तुम वहां तक कैसे पहुंच सकोगे? जहाज को मोड़ दो और रास्ते में क्रैश लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश कर लो, तेज लहजे में कहा गया। आप कमाल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि चेक मास्टर खराब है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कहते हैं कि मोड़ दूं। इमरान ने डरते हुए लहजे में कहा। लेकिन इमरान की बात का जवाब देने की बजाय दूसरी तरफ से बोलने वाला यकदम खामोश हो गया और फिर एक दोबारा आवाज़ सुनाई दी, हेलो, तुम कौन हो, अपनी शिनाख्त कराओ। शोलखूफ तो अभी अभी टर्मिनल पहुंचा, तुम कौन हो और तुमने जहाज क्यों चुराया है? दूसरी तरफ से हैरत भरे अंदाज में कहा गया, जो टर्मिनल में पहुंचा है वो मेरा हमजाद होगा, मैं असल शोलखूफ हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सिक्योरिटी बेस से तैयारे भेज रहे हैं, फौरन वापस आ जाओ वरना हम जहाज को तबाह कर देंगे। इस बार एक और आवाज़ सुनाई दी जो पहले से ज्यादा खुराखत थी, जहाज तो वैसे भी तबाह हो रहा है, अच्छा है तुम ही करवा डालो, बाद में तहकीकात होगी तो तुम ही जिम्मेदार ठहराए जाओगे। इमरान ने जवाब दिया, मगर दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया गया और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए बटन ऑफ कर दिया। क्या आप वाकई झील में जहाज उतारेंगे? हरमन के लहजे में हल्का सा खौफ था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने पब्लिसिटी इश्तिहार फेंकने के लिए जहाज उड़ाया है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। जहाज इस वक्त अंबाई रोड से उड़ा चला जा रहा था और इमरान की नजरें इंजन के दरमियान नस्ब पेट्रोल पर थी। चेहरे पर गैर इत्मीनान था, जैसे वो मामूल की परवाज पर जा रहा हो। चलो भाई तैयार हो जाओ, मनी पैराशूट बांध लो, जल्दी। इमरान ने अचानक चीख कर अपने साथियों से कहा और उन्होंने इमरान की आवाज़ सुनते ही तेजी से थैलों में से जदीद तरीन किस्म के छोटे छोटे पैराशूट निकाले और इन्हें कमर से बांधना शुरू कर दिया। ये पैराशूट मादाम गाकिया ने मुहैया किए थे। इमरान ने भी एक पैराशूट बांध लिया और इमरान ने भी कंट्रोल छोड़कर इंतहाई फुर्ती से पैराशूट बांध लिया। जहाज को झटके लगने लगे तो इमरान ने फुर्ती से दोबारा कंट्रोल संभाल लिया और इसके साथ ही सब साथी जहाज के हंगामी दरवाजे के करीब पहुंच गए और बटन दबाकर हंगामी दरवाजा खोल दिया। जल्द कूद जाओ, सब ने झील के करीब पहुंचना है, इमरान ने चीख कर और इमरान के साथियों ने तेजी से नीचे कूदना शुरू कर दिया। स्याह रंग की छतरियां खुलती चली गई। इमरान ने उन्हें पहले इसलिए नीचे उतार दिया था ताकि सिक्योरिटी बेस से आने वाले जहाज उन्हें चेक ना कर सके। मैं भी कूद जाऊं? हरमन ने पूछा। हाँ जल्दी करो, जहाज
ہمارے پیچھے آنے والے ہیں، عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور ہرمن اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو اسی لمحے عمران کو جہاز کے اندرونی رڈار پر 10 کے قریب سیاہ دھبے ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ عمران نے اپنے خودکار سیٹ کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور پھر رستے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایمرجنسی بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور تیز ہوا کا جھکڑ عمران کے جسم سے ٹکرایا۔ پائلٹ سیٹ کے اوپر جہاز کی چھت ہٹ گئی تھی اور دوسرے لمحے ایک زوردار جھٹکے سے عمران سیٹ سمیت طیارے کی چھت سے نکل کر گولی کی طرف فضا میں بلند ہوتا چلا گیا اور طیارہ سائیں سائیں کی تیز آواز سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالتی اس نے سیٹ بیلٹ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور سیٹ اس کے جسم سے علیحدہ ہو کر نیچے گرتی چلی گئی۔ اسی لمحے عمران کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا چلا گیا۔ اسے دور فضا میں ڈولتا ہوا طیارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ طیارے کا رخ جھیل کی مخالف سمت میں تھا۔ جب عمران زمین کے قریب پہنچا تو مہیب آوازیں نکالتے ہوئے سیکورٹی کے طیارے اس کے سر کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ ان کا رخ ادھر ہی تھا جدھر عمران کا جہاز گیا تھا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیرتی چلی گئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دور سے زمین سے شعلوں کی دیوار سے اٹھتی دیکھی اور عمران سمجھ گیا کہ جہاز زمین سے ٹکرا کر ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر عمران اس جھیل میں کود گیا۔ اس کی رفتار میں خاصی تیزی تھی اور تھوڑی دیر بعد سیکرٹ سروس کے ممبران باری باری ملتے چلے جا رہے تھے۔ رسا بخاریت نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سیکورٹی بیس کے سب طیارے اب واپس مڑ کر چلے گئے تھے اور اب میدان صاف تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ سب جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ عمران نے نقشہ جیب سے نکالا اور جھیل کے حصے کو دیکھنے لگا جہاں وہ موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران نے نقشہ فوراً جیب میں ڈالا اور پھر اپنے کندھے پر موجود بیگ نیچے اتارا، اسے کھول کر اس میں سے طے کی ہوئی ربڑ کی کشتی باہر نکالی اور غوطہ خوری کے لباس بھی باہر نکال لیا۔ اچھا، تو اس لیے آپ نے مادام سے یہ کشتی منگوائی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پروگرام پہلے ہی سیٹ کر چکے تھے، ہرمن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہرمن صاحب، ان کا دماغ کمپیوٹر ہے، 100 سال بعد واقعہ پیش آتا ہے، اس کا ڈیفینس انہوں نے پہلے سوچ رکھا ہوگا۔ نعمانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خاک سوچ رکھا ہوگا، بس ہمیں خراب کرتا پھر رہا ہے۔ تنویر نے جواب میں برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اگر کہو تو تمہیں بھی فریز رکھوا دو، ہمیشہ تازہ رہو گے، خراب ہونے سے بچ جاؤ گے۔ وہاں پہ کشتیاں پمپ کے ذریعے ہوا بھرتے رہنا۔ نہیں عمران صاحب، تنویر صاحب کو کسی کولڈ اسٹوریج میں رکھنا پڑے گا تاکہ ان کے بیج کا اگاؤ درست رہے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب آپ بھی بول پڑے۔ تنویر نے خرخت لہجے میں کہا، مجھے دور سے جیپوں کی لمبی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں۔ اچانک کیپٹن شکیل نے چونک کر ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہ سب اپنی باتیں بھول کر ادھر ہی دیکھنے لگ گئے جدھر کیپٹن شکیل کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ واقعی بہت دور سیاہ دھبے زمین پر رینگتے نظر آ رہے تھے، ان دھبوں کا رخ ان کی جانب ہی تھا۔ عمران نے پھرتی سے ہاتھ چلایا اور چند لمحوں بعد ربڑ کی اتنی بڑی کشتی تیار ہو گئی جس میں وہ سب آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ کشتی اٹھا کر عمران نے جھیل کی طرف دوڑ لگا دی، سب ممبر بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ چند لمحوں بعد عمران نے کشتی کو جھیل کے پانی میں اتار دیا، پھر وہ سب تیزی سے اس میں سوار ہو گئے۔ جھیل کے اس حصے میں جھیل کی چوڑائی خاصی کم تھی اور جہاں ہر طرف چٹانیں چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ عمران نے کشتی میں لگے ہوئے ربڑ کے چپو سنبھالے اور کشتی کو تیزی سے بڑی چٹان کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ادھر جیپیں اب خاصی نزدیک پہنچ چکی تھی، ان کے حوالے اب واضح ہوتے چلے جا رہے تھے۔ عمران پوری قوت سے کشتی کو دھکیلتا ہوا چٹان کی آڑ میں لے گیا اور چند لمحوں بعد وہ کشتی کو بڑی چٹان کی آڑ میں چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لمحے جیپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی اور چند لمحوں بعد جیپوں کی قطاریں عین اسی جگہ سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ موجود تھے۔ جیپوں کی تعداد 20 تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد اچانک جیپوں کا یہ کارواں یکدم رکتا چلا گیا اور بے شمار سپاہی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے نیچے اترتے چلے گئے۔ ان کا رخ جھیل کی طرف ہی تھا۔ جونوں کو آنکھیں ملتا ہوا ہڑبڑا اٹھا میز کے پیچھے رکھی کرسی پر ہی سو گیا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے بڑے سے ٹرانسلیٹر میں سے نکلنے والی تیز سیٹی کی آواز نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تیزی سے ٹرانسلیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو جیگور اسپیکنگ۔ جونوف نے بٹن دباتے انتہائی سخت لہجے میں کہا، سیکورٹی بیس نو 13۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی، یس فرمائیے کیا بات ہے؟ جونوف نے سیدھے اٹھتے ہوئے کہا، سیکورٹی بیس سے آنے والی کال کا کیا مطلب تھا؟ کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ جیگور، فوری طور پر حرکت میں آ جاؤ۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے تارتو ایئرپورٹ کے ہینگر سے ایک جہاز کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ جہاز کا رخ چیکوس کی جھیل کی طرف ہے۔ ہم پہلے اس لیے ایکشن میں نہیں آئے کہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ جہاز کو اس کا پائلٹ شولوخوف اڑا رہا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اصل پائلٹ تو ٹرمینل میں موجود ہے، اسے کوئی مجرم لے اڑائے۔ اب یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جہاز اغوا کرنے والا ایک آدمی ہے یا زیادہ ہے۔ بہرحال میں نے سیکیورٹی طیارے اسے تیار کرنے کے لیے بھیج دیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے ہٹ کیے جانے سے پہلے ہی اتر جائیں۔ تم فوراً اپنے ساتھیوں کو جھیل کے قریب بڑھنے کے لیے بول دو، اور کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے گولی سے اڑا دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے اوور اینڈ آل، جونوف نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے بٹن آف کیا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی عمارت میں تیز آواز سے خطرے کا سائرن بجنے لگا اور جونوف میز کے پیچھے سے نکل کر ملحقہ دروازے میں گھستا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے جسم پر سیفٹی بیلٹ موجود تھی اور کاندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر ایک راہداری میں سے ہوتا ہوا تھوڑی دیر بعد ایک کھلی جگہ میں آ گیا جہاں 20 بڑی بڑی جیپیں موجود تھی اور ان کے ساتھ لباس پہنے ہوئے بے شمار افراد موجود تھے، اور ان سب نے اس قسم کی مشین گنیں کندھوں سے لٹکائی ہوئی تھی۔ جونوف نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جیپوں میں سوار ہونے کے لیے کہا، پھر اچھل کر سب آگے والی جیپ میں سوار ہو گیا۔ جیپوں کی چھتیں کھلی ہوئی تھی۔ جھیل چیکوسکے کی شمالی طرف چلو، جونوف نے تیز لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود کھڑا ہو کر اس نے جیپ کے ڈنڈے پکڑ لیے۔ جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی عمارت سے باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے باقی 19 جیپیں بھی دوڑتی گئی۔ ابھی وہ عمارت سے نکل کر تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اچانک فائٹر طیارے محیب آوازیں نکالتے ہوئے ان کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ یہ سیکیورٹی بیس کے طیارے تھے جو شاید اغوا شدہ طیارے کو تباہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان طیاروں کو دیکھتے ہی جونوف نے جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایریل کھینچ کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو جیگور کالنگ۔ اس نے تیز لہجے میں بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ 11:30 دوسری طرف سے چند لمحوں بعد کہا گیا۔ آپ کے طیارے واپس آ رہے ہیں۔ اغوا شدہ جہاز کا کیا ہوا؟ جونوف نے پوچھا۔ طیارہ جھیل کی شمالی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ خود ہی نیچے ہوتا چلا گیا تھا۔ اس طرح کم بلندی کی وجہ سے پہاڑیوں سے ٹکرا گیا، لیکن اس سے گرنے اور ٹکرانے کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ٹکرانے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اغوا کرنے والا یا کرانے والا پہلے ہی جہاز سے کود چکے تھے۔ تم بہرحال فوراً وہاں پہنچو اور اچھی طرح چیکنگ کر کے مجھے رپورٹ دو۔ اور سنو، یہ معاملہ بے حد سیریس ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ حکام نے جہاز کے اغوا کی رپورٹ اوپر تک پہنچا دی ہے، تو وہاں KGB کو مطلع کیا گیا ہے۔ KGB کے مارشل زاتورے نے انہیں فوراً پکڑنے کے فوری احکامات جاری کیے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق 8 غیر ملکی جاسوسوں کا گروہ تارتو میں موجود تھا جس کی تلاش ڈاک سیکشن کر رہا تھا۔ مارشل زاتورے کا خیال ہے کہ یہ وہی گروپ ہے جس نے جہاز اغوا کیا ہے، اور یہ لوگ بھی حد خطرناک ہیں، اس لیے تمہیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ سیکیورٹی بیس سے جواب دیا گیا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ فخر ہمیشہ کی طرح جیگور سیکشن کے ہی حصے میں آئے گا۔ یہ ڈاک سیکشن تلاش نہ کر سکے، ان کی لاشیں جیگور سیکشن کی عمارت پر KGB کو لٹکی ہوئی ملیں گی، جوکوف نے فخریہ انداز میں کہا، اور پھر اس نے بٹن آف کر کے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال دیا۔ جیپوں کا یہ کارواں اب ایک وسیع و عریض میدان میں دوڑا چلا جا رہا تھا۔ جھیل وہاں سے خاصے فاصلے پر واقع تھی۔ جونوف نے جھک کر جیب کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر ایک دوربین نکالی اور اس کی ڈوری گلے میں ڈال کر اس نے ایک ہاتھ سے جیب کا ڈنڈا تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس دوربین کو آنکھوں سے لگا لیا۔ جونوف روسیا کے خصوصی سیکشن جیگور کا انچارج تھا۔ جیگور سیکشن کا کام مجرموں کی کنی تھی۔ یہ لوگ عقابوں کی طرح مجرموں پر جھپٹتے تھے، اور مجرم ان کے سامنے آ جائے پھر ان سے اس سے بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ لوگ ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیسدار تھے، اور جیگور سیکشن کے آدمی اپنے کام میں انتہائی ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے جونوف نے پورے اعتماد کے ساتھ سیکیورٹی بیس کے انچارج کو کہہ دیا تھا کہ غیر ملکی جاسوسوں کی لاشیں جیگور سینٹر کی عمارت سے لٹکی ہوئی ہوں گی۔ جیپیں خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک جونوف چونک پڑا۔
اس نے دوربین کا لینس درست کیا اور دوبارہ جھیل کی طرف دیکھنے لگا. اسے دور سے چند افراد جھیل کے کنارے کسی چیز پر جھکے ہوئے نظر آ رہے تھے. پھر جیسے جیسے جیپ آگے بڑھتی چلی گئی منظر واضح ہوتا چلا گیا. واقعی وہ 8 افراد تھے اور ربڑ کی بڑی کشتی تیار کرنے میں مصروف تھے. طاقتور دوربین کی وجہ سے کافی فاصلہ ہونے کے باوجود جونو کو سب کچھ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ہو رہا. اس نے دوربین گلے میں لٹکائی, پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک پتلی سی سیٹی نکالی اور اسے منہ میں رکھ کر بجانے لگا. سیٹی سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی جھینگر بول رہا ہو, لیکن آواز اتنی تیز تھی کہ ایک لمحے میں آخری جیپ تک پہنچ گئی اور جیپوں میں سوار ہر شخص پوری طرح چوکنا ہو گیا, کیونکہ یہ آواز خطرہ نزدیک آنے کا خصوصی کوشن تھا. جونو کو نے خطرے کا سائرن دینے کے بعد سیٹی کو واپس جیب میں ڈالا اور دوبارہ دوربین سنبھال لی. اب فاصلہ کافی قریب آ گیا تھا. پھر اسی لمحے جونو کو نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس جگہ اس نے 8 افراد کو دیکھا تھا وہاں اب کچھ نہ تھا. اس نے تیزی سے ادھر ادھر نظریں گھمائی. دوسرے لمحے ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ اس نے ایک بڑی سی کشتی کے کنارے کو تیزی سے ایک بڑی چٹان کے پیچھے غائب ہوتے دیکھ لیا. وہ سمجھ گیا کہ جاسوس کشتی میں سوار ہو کر جھیل میں اتر گئے ہیں. جیپوں کو دیکھ لینے کے بعد وہ اس چٹان کے پیچھے چھپ گئے ہوں گے. جونو کو نے فوراً اپنی حکمت عملی مرتب کر کے چٹان چونکہ خاصی بہت بڑی تھی, پھر اس کے پیچھے چٹانوں کا ایک سلسلہ سا تھا. جونو کو اور اس کے آدمیوں نے اس کو کراس کرنا مشکل تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی, اس لیے اس نے اس کا راکٹ کاربین کی مدد سے اس چٹان کو ہی اڑا دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس اتنی بڑی چٹان کے اڑانے کے بعد اس کے پیچھے چھپے افراد کا بچ نکلنا ناممکن ہے. پھر ان کی لاشوں یا ان کے ٹکڑوں کو جھیل میں تیر کر آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اچھل کر واپس سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے جیپ کے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے مخصوص ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا. ہیلو جونوکوف کالنگ راکٹ لانچر. جونوکوف نے کہا. یس راکٹ لانچر اسپیکنگ. دوسرے لمحے ایک بھاری آواز گونجی. مجرم جھیل میں بڑی تکونی چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے. تمہاری جیپ چونکہ درمیان میں ہے اس لیے ہم اس سے آگے جا کر رکیں گے. تم نے اپنی جیپ چٹان کے بالکل سامنے رکھنی ہے اور پھر فوری طور پر راکٹ لانچر سیٹ کرنا ہے. سمجھ گیا جونوکوف نے ہدایات دیتے ہوئے کہا. سمجھ گئے جناب. اس چٹان کو اڑانا ہے. دوسری طرف سے پوچھا گیا. تو اور کدھر کرنا ہے؟ چٹان پر تحقیقی مقالہ لکھنا ہے. اور سنو, طاقتور ترین فائر کرنا. اور مزید سنو کہ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے ورنہ مجرم نکل جائیں گے, اس لیے زیادہ سے زیادہ جیپ رکنے کے 2 منٹ کے اندر اندر فائر ہونا چاہیے. جونوکوف نے غصیلے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا. آپ بے فکر رہیں جناب, ایسا ہی ہوگا. دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر جونوکوف نے تیزی سے فریکوینسی بدل دی. اب وہ جنرل فریکوینسی پر بات کر رہا